بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے۔ یہ اردو جماعت دہم کا لیکچر نمبر 6 ہے۔ اس لیکچر میں ہم نثری سبق پڑھیں گے۔ اس کا جتنا حصہ ایک لیکچر میں پڑھایا جا سکتا ہے یا بچے جتنا پڑھ کر تیار کر سکتے ہیں اتنا حصہ ہم آج پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نثری سبق میں سے ایک تو ایم سی کیو آتا ہے، تو ایم سی کیوز کے اعتبار سے تیاری کرنی چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2 اس کا خلاصہ آتا ہے، تو خلاصہ ہم تیار کریں گے جب سبق ختم ہو گیا تو اس کے پوائنٹس کے اعتبار سے یاد رکھیں گے۔ اس کے میں سے نثر پارہ آتا ہے جس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تشریح 3 گنا ہوتی ہے۔ اس کو ٹیکسٹ کو ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ان کو شرح کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور چوتھا کام ظاہر ہے جب نثر پر ایک تشریح کرتے ہیں تو 4 میننگ پوچھے جاتے ہیں، اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے، تو میننگ بھی ہم لکھیں گے۔ تو آپ ایک تو جب کتاب کھولیں گے تو یہ صفحہ نمبر 12 اور 13 ہے۔ 12 میں مصنف کے بارے میں ہے اور 13 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس لیڈ پینسلز ہونی چاہیے، پینسل نکال کر میننگ کتاب کے اوپر لکھیں، چونکہ جس رجسٹر پر آپ میننگ لکھتے ہیں وہ رجسٹر آپ کے پاس ہفتہ 10 دن کے بعد کہیں غائب ہو جاتا ہے، نیا آ جاتا ہے، اور وہ پھر جب پیپرز کے قریب جا کر وہ ملتے ہی نہیں ہیں۔ کتابیں عموماً سال 1 تک 99% بچوں کی گم نہیں ہوتی ہیں۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے اس کی انیشل لائنز لکھیں گے۔ یہ انیشل لائنز میں آپ کو جب نے سکھایا تھا پیپر پیٹرن اور پریزنٹیشن، تو آپ کو بتایا تھا کہ ایک جملہ مصنف کے بارے میں اور ایک جملہ جو ہے یا ایک سطر سبق کے بارے میں جس سے متعلق ہے، اس کا مرکزی خیال اس کے اندر آ جائے۔ تو یہ جو انیشل لائنز ہیں یہ بھی اب کتاب کے اوپر جگہ ہے جہاں پہ مصنف کے بارے میں لکھا گیا، نیچے اوپر کافی جگہ ہے جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں نا، یہاں پہ جگہ ہے، یہاں لکھا جا سکتا ہے، یہاں انیشل لائنز لکھی جا سکتی ہیں، یہاں لکھی جا سکتی ہیں۔ میننگ بھی چھوٹے کر کے اوپر نیچے اس لفظ کے اوپر لکھیں۔ یہ نہ ہو کہ کسی لفظ کا اوپر ہو کسی کا نیچے ہو، سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ میں نے نیچے لکھا تھا یا اوپر لکھا تھا۔ تو انیشل لائنز میں بولتا ہوں تو آپ لکھیں گے۔ پیج نمبر جیسے کہ پہلے بتایا صفحہ نمبر 12 سے آغاز ہوگا۔ کتابیں آپ نے کھول لی ہوں گی امید ہے۔ شاہد احمد دہلوی کا شمار اردو کے معروف نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ سبق مرزا محمد سعید میں انہوں نے پروفیسر مرزا محمد سعید کی شخصی خوبیوں کا خاکہ کھینچا ہے۔ خاکہ کھینچنا، خوبیوں کو اجاگر کرنا، مضمون لکھنا، اس کی خد و خال اور شخصی خوبیاں بیان کرنا۔ میں یہ لائنز لکھ دیتا ہوں، لیکن اب یاد رکھیے گا اپنے کتاب کے اوپر یہ لکھنی ہے۔ ہم نے یہ نوٹس میں بھی لکھ رکھی ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کا شمار اردو کے معروف نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ سبق مرزا محمد سعید میں انہوں نے پروفیسر مرزا محمد سعید کی شخصی خوبیوں کا خاکہ کھینچا ہے۔ آپ خاکہ لکھا بھی ہو سکتا ہے، خاکہ کھینچنا محاورہ ہے، خاکہ کھینچا ہے۔ اب جب آپ خلاصہ لکھیں گے تب یہ انیشل لائنز یوز ہوں گی، اگر اس سبق کا آپ کو خلاصہ لکھنا پڑتا ہے۔
یا پھر آپ جب اس سبق میں سے کوئی نثر پارہ یعنی پیراگراف یعنی اقتباس، اگر تشریح طلب اقتباس آ جاتا ہے پیپر کے اندر، تو تشریح کا جب ہیڈنگ دیں گے تو اس کے بعد یہی لائنیں لکھیں گے. تو یہ دو جگہ پہ یہ سطور، یہ والی انیشل لائنز، یہ تعارفی سطور استعمال ہوں گی. اب ہم پڑھتے ہیں سبق. تو سبق پڑھنے سے پہلے، اصل سبق شروع کرنے سے پہلے، ہر سبق کے شروع میں مصنف کا تعارف دیا گیا ہے، ان کی ادبی نگارشات، ان کی تصانیف، ان کے حالات زندگی کا مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے. اس میں سے بھی بچوں ایم سی کیوز آتے ہیں. ہر سال تو نہیں، لیکن پچھلے سالوں میں 3 سال ایسے گزرے جب ان میں سے ایم سی کیوز پوچھے گئے ہیں. تو چنانچہ ان کو پڑھتے ہوئے آپ پہلے ان کو 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. ایک تو جی ان کے حالات زندگی ہوں گے، ایک ان کے ادبی کارنامے یعنی تصانیف یعنی نگارشات ہوں گی، ایک ان کا انداز بیان اسلوب ہوگا، طرز تحریر جسے آپ کہتے ہیں، اسلوب بیان کہتے ہیں، طرز بیان بھی کہتے ہیں، وہ ہوگا. لیکن آپ بہرحال یہ ذہن میں رکھیں، جو فیڈرل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے ان کے شارٹ کویسچن بھی آتے ہیں، لیکن جو باقی پنجاب کے بورڈ ہیں ان میں سے شارٹ کویسچن نہیں آئے کبھی. شارٹ کویسچن وہی آتے ہیں جو سبق سے متعلقہ ہوتے ہیں. تو دونوں کو اپنے اپنے اعتبار سے پڑھنا چاہیے. اب ہم اس میں چونکہ اس کی تشریح نہیں ہوتی تو ہم ان کی تشریح نہیں کریں گے، لیکن سمجھیں گے ضرور کہ لکھا ہوا کیا ہے. شاہد احمد دہلوی 1906 میں پیدا ہوئے تھے اور 1967 میں 1967 کو اردو میں 67 کہتے ہیں، 1967 67 از کالڈ 67 میں وفات پا گئے تھے. شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے، دہلوی سے ظاہر ہے دہلی میں پیدا ہوئے. وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے تھے. اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد، آپ نے 9th میں ان کا ایک چیپٹر پڑھا تھا، نصور سلیم کی گفتگو، تو وہ ان کے ناول سے لیا گیا تھا. وہ اردو کے پہلے ناول نگار تھے. یہ اس مشہور شخصیت کے پوتے تھے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے. اب مولوی بشیر الدین صاحب ڈپٹی نذیر احمد کے بیٹے تھے اور شاہد احمد دہلوی بشیر صاحب کے بیٹے تھے. اس طرح ڈپٹی نذیر کے شاہد احمد دہلوی پوتے تھے. 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور، فورمن کرسچین کالج جو اب چارٹرڈ یونیورسٹی بن چکی ہے، یہاں سے ایف ایس سی کرنے کے بعد ایف ایس سی فیکلٹی آف سائنس میڈیکل کالج میں داخلہ لیا طبی تعلیم کے لیے، ایم بی بی ایس کے لیے. لیکن شدید بیمار علیل ہو گئے، بیمار العین سے، عین لام یہ لام علیل. چنانچہ طبی تعلیم یعنی علاج معالجے کی تعلیم یعنی ڈاکٹری کی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا، ختم کر دیا. اب بیمار علیل شدید سخت، ترک کر دیا، چھوڑ دیا. یہ میننگ آپ اوپر لکھیں گے. بعد ازاں اس کے بعد جب بھی میں رکوں اور کسی لفظ کے میننگ بتاؤں تو آپ اس لفظ کو انڈر لائن کر کے اس کے میننگ اوپر لکھیں. بعد ازاں اس کے بعد دہلی سے انگریزی ادبیات میں انگریزی ادب سے متعلقہ چیزیں یعنی انگلش لٹریچر مراد ہے، لینگویج اینڈ لٹریچر، ادبیات ادب سے یعنی ناول، افسانہ، یعنی انگلش میں اگر ہم کہیں گے تو ناول، شارٹ سٹوری، پوئمز جو ہیں جیسے سونیٹ ہوتی ہے، جیسے بلینک ورس ہے، ان تمام میں بی اے آنرز کیا. جو اس دور میں بی اے تھا بیچلر آف آرٹس وہ 2 سالہ ہوتا تھا، آنرز 3 سالہ ہوتا تھا. اب اسے بی ایس کہتے ہیں، اب یہ 4 سالہ ہوتا ہے. تو بی اے آنرز کیا. ایم اے فارسی کا، فارس کی زبان، ایران کی زبان، پرشین کا امتحان بھی پاس کیا. امتحان تعلیمی آزمائش، ہم میننگ کریں گے اس کے، لکھیں گے امتحان. پاس کرنا، کامیاب ہونا. اب پوتا، بیٹے کا بیٹا پہلی لائن میں آیا تھا. پیدا ہونا، جنم لینا. اس میں اور لاہور، لاہور لفظ لو سے نکلا ہے. رام چندر جی کے 2 بیٹے تھے، لو اور کسو. لو نے دریائے راوی کے کنارے بستی آباد کی، جو لو آور بنی، پھر وہ لاہور ہو گئی، پھر وہ 2500 سال گزرے، 3000 سال گزرے تو بگڑ کر وہ لفظ لاہور سے لاہور ہو گیا. تو رام چندر جی کے بیٹے لو سے منسوب ہے یہ بستی.
جیسے کہ قصور ان کے دوسرے بیٹے کسو سے وابستہ ہے، انہوں نے دریائے ستلج کے کنارے اور یہ لو نے دریائے راوی کنارے یہ بستی آباد کی تھی. تو لاہور اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ان پنجابی کے لاہور اس جیسا اور کوئی نہیں، یہ لو آور تھا پھر بگڑ کر لاہور والے. جب آپ شاہی قلعہ جائیں نا تو وہاں پہ جو عالمگیری گیٹ سے اگر آپ اندر داخل ہو تو وہاں پوری لاہور کی تاریخ لکھی ہوئی ہے ایک بورڈ کے اوپر. تو جب آپ سیر کرنے جائیں تو وہاں ہسٹری بھی پڑھا کریں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو یہ رام چندر جی جو ہیں یہ راجہ جو دسرت ہے اس کے بیٹے تھے. راجہ دسرت کے 2 بیٹے تھے، راجہ بھرت اور راجہ رام چندر جی. تو ایودھیا کے وہ حکمران تھے. تو رام چندر جی کو جلا وطن کیا گیا تو وہ یہاں آ کر آباد ہوئے. پھر پہلے وہ سری لنکا کی طرف نکل گئے تھے، پھر اس طرف آ گیا. تو لاہور، اب یہ پہلے پیسج میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں تھا ان کے علاوہ. قیام پاکستان کا قیام کے بعد، پاکستان کا قائم ہونا کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے. اب یعنی پاکستان کا بڑا شہر ہے کراچی، تو یہاں چلے آئے. منتقل ہونا، نقل مکانی کرنا، ہجرت کر کے چلے جانا. اور تصنیف اور تالیف دونوں الگ چیزیں ہیں. تصنیف ہوتا ہے لکھنا، تالیف ہوتا ہے اکٹھا کرنا. جو آتھر ہوتا ہے وہ مصنف ہوتا ہے، جو ایڈیٹر ہوتا ہے وہ مؤلف ہوتا ہے، وہ تالیف کرتا ہے. تو تصنیف خود سے لکھنا اور تالیف اکٹھا کر کے لکھنا کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے، اب آپ اکٹھا ترجمہ کر سکتے ہیں لکھنے لکھانے کے ساتھ ساتھ، انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا. یعنی انگریزی ادب میں جو عمدہ تحریریں تھیں ان کو اردو میں ڈھالا، اردو کا قالب دیا. پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں یہ جو رائٹرز گلڈ ہے، یہ رائٹرز گلڈ جو ہے یہ جو مصنفین ہیں، جو شعراء ہیں، جو ادباء ہیں، ان کی فلاح و بہبود کا ادارہ 1959 میں بنایا گیا تھا. تو اس کو بنانے میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا. 1963 میں 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. حسن کارکردگی کا تمغہ یہ صدر پاکستان 14 اگست کو وہ لوگ جو کسی بھی شعبے میں اپنی زندگی کے بڑے حصے میں نمایاں کام سر انجام دیتے ہیں، بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے ملک و ملت کو فائدہ ہوتا ہے، تو انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی دیا جاتا ہے. یہ مختلف شعبوں میں، موسیقی میں بھی ہوتا ہے، رائٹنگ میں بھی ہوتا ہے، شاعری میں بھی ہوتا ہے اور نثر نگاری میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کھیلوں میں بھی ہوتا ہے. مختلف شعبوں میں جتنے شعبہ جات ہیں زندگی کے، ان سے متعلقہ لوگوں کو کارہائے نمایاں سر انجام دینے پر یہ صدر پاکستان کی طرف سے تمغہ دیا جاتا ہے. شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے. عبور رکھنا، دسترس رکھنا، گرفت رکھنا، کامل مکمل. زبان کی باریکیاں بھی جانتے تھے، اس کو بیان کرنے کا انداز، اس کی فصاحت، بلاغت، عینیت، مثالیت وغیرہ وغیرہ ان کو مد نظر رکھتے بہترین انداز سے بیان کرنے کا ہنر جانتے تھے. ان کی زبان آسان ہے، سہل، آسان، سین ہے لام سہل، اور عام فہم ہے، آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. یعنی دقیق نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، مختلف بڑے لکھاریوں کی طرح ایسی لفاظی استعمال نہیں کی کہ 4 دن سمجھ نہ آئے اور ڈکشنری کھولنی پڑے. آسانی سے زبان سمجھ آتی ہے. دراصل ڈپٹی نذیر احمد کا تعلق سر سید سے تھا. اب سر سید کا قول تھا کہ لکھیں ایسے کہ بات دل سے نکلے اور دل میں اتر جائے. تو وہ بڑی لفاظی کے قائل نہیں تھے، بلکہ آسان الفاظ میں اپنا مافیہ ضمیر بیان کرنے کے قائل تھے. وہ موسیقار بھی تھے، موسیقی ترتیب دینے والا. گلوکار موسیقار عموماً نہیں ہوتے، کچھ گلوکار خود موسیقی ترتیب دیتے ہیں. موسیقار ساز زندے کو بھی نہیں کہتے. جو شخص موسیقی ترتیب دیتا ہے کہ اس گانے، اس شاعری، ان الفاظ کی لے کیا ہوگی، کس راگ میں گائی جائے گی، وہ موسیقار کہلاتا ہے. پھر وہ اس کے بعد اس کے لیے آلات بھی خود مختص کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ اس طرح کے آلات موسیقی کی ان کی آواز آنی چاہیے، اس انداز کی آنی چاہیے. تو وہ موسیقار ہوتا ہے. گلوکار گانا گاتا ہے، موسیقار اس کی دھن ترتیب دیتا ہے، اس کی لے ترتیب دیتا ہے. تو وہ موسیقار بھی تھے، موسیقی ترتیب بھی دیتے تھے، لے اور دھن بھی ترتیب دیتے تھے. لیکن ان کی اصل پہچان اردو ادب ہی ہے. پہچان، شناخت، پہچان. ڈاکٹر جمیل جالبی یہ اردو کے مشہور نقاد تھے. اردو کی جو تاریخ ہے، ان کی 2 بڑی کتابیں ہیں ہسٹری آف اردو لٹریچر کے بارے میں، اردو تاریخ کے بارے میں.
ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہیں خاکہ نگاری شروع کی، یعنی شخصی خوبیاں اجاگر کرنے کا جو مضمون ہے وہ لکھنا شروع کیا۔ گنجینہ گوہر یہ وہ کتاب ہے جس میں سے ہمارا زیر نظر مضمون لیا گیا ہے، اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار کتاب کا نام ہے، دلی کی ببتا یعنی کہانی ہے، دلی کی یہ کتاب کا نام ہے، اور دھان چاول کی فصلوں کو کہتے ہیں، دھان کے کھیت، یہ کتابوں کے نام ہیں یہاں پہ کہ کھیت شامل ہیں۔ تو یہ ان کی 3 اور 2 5 کتابیں ہیں۔ اوپر ادب ان کی زبان و بیان کا ذکر آیا تھا، اور اس سے پہلے ان کی مختصر حالات زندگی کا، ان کے حالات زندگی کا ذکر آیا تھا۔ اب اس میں سے جو سوال بن سکتا ہے جی کہاں پیدا ہوئے تھے، ایم سی کیو جو آ سکتا ہے، کب ایف سی کالج میں گئے تھے 1925 میں، کراچی کب منتقل ہوئے کہ ہمیں پاکستان کے بعد، کب تمغہ برائے اس نے کارکردگی ملا 1963 میں، ان کی زبان کیسی ہے، آسان اور عام فہم، کس کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی، ڈاکٹر جمیل جالبی، کس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے، گنجینہ گوہر، ان کی دلی کی ببتا اور اجڑا دیار کے بعد اور کون سی کتاب ہے، دھان کے کھیت۔ اب یہ اس طرح کے اہم سی کیوز بن سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے تیار کرنا چاہیے۔ امید ہے یہاں تک یہ تو تھا مصنف کے بارے میں۔ اب ہم اصل سبق پر پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے نوٹس کے اندر یہ تمام ایم سی کیوز بنا رکھے ہیں، آپ وہاں سے تیار کر سکتے ہیں۔ یعنی مصنف کے بارے میں بھی ہیں اور سبق، یہ سارے ایم سی کیوز قریباً کوئی 126 ایم سی کیوز ہیں، تو یہ آپ وہاں سے بھی تیار کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ البتہ موسٹلی ایم سی کیوز لیسن کے اندر سے آتے ہیں، ہم بار بار کہے جا رہے ہیں۔ 2-3 سال ایسے ہیں جب ادھر انٹروڈکٹری پیسج سے 1-2 ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، زیادہ تر سبق کو ٹیلی کیا جاتا ہے، تو سبق پر مین کنسنٹریشن رکھیں، اس کو بھی پڑھیں لیکن سبق پر اصل کنسنٹریشن رکھیں۔ مرزا محمد سعید، اب یہ ہم پیسج پڑھیں گے، آپ پہلے میننگ لکھیں گے اور تلفظ پر توجہ دیں گے، اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کریں، جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تشریح کرتے جائیں گے۔ صبح، لفظ صبح نہیں ہوتا، صبح ہوتا ہے، بے اور ہے دونوں سائلنٹ ہیں۔ صبح یعنی یہ اس طرح ہے جیسے کہ ہم نے اکثر سن رکھا ہے جی صبح ہو گئی ہے، جاگو صبح ہو گئی ہے، صبح لفظ استعمال معروف ہے، اوریجنل پروننسیشن از صبح۔ صبح اخباروں میں، اخبار خبر کی جمع وہ پرچہ جس میں خبریں چھپتی ہیں، یہ خبر اطلاع، یہ جب میں میننگ بولتا ہوں بک پر ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، اوریجنلی محاورہ تو ہے کلیجہ دھک سے رہ جانا، دلی چوٹ پہنچنا، دلی صدمہ ہونا، کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج امروز، الف میم رے واو زے، آج کے میننگ ہوتے ہیں، شاید آپ کے لیے نیا لفظ ہو، امروز، آج سوئم ہے، رسم کل ہے، اصل لفظ تو سوم ہے، تو سوئم معروف ہو گیا ہے۔ جب آپ اعراب والا، پروننسیشن والا، تلفظ والا چیپٹر پڑھیں گے تو وہاں کتاب آپ کی قواعد و انشاء بتا رہی ہوگی کہ یہ اصل لفظ جو ہے تو واو پر پیش ہے، یہ سوئم بالکل نہیں ہے، سوم ہے، اور جو فرنگ آسفیہ ہے وہ سوم کہتی ہے، وہ سین پہ پیش ڈالتی ہے، جبکہ باقی ڈکشنریز جو ہیں، اچھا لیکن واو پر پیش ہے، سوئم کوئی لفظ نہیں، یہ دیکھیے گا آپ یہاں پہ ہے، لیکن بہرحال اب چونکہ کتاب نے یہ لفظ استعمال کیا تو ہم اس کے میننگ جو ہے، اس لیے آپ کی درستی کے لیے بتایا کہ وہاں جا کے اعراب میں آپ سوئم نہ پڑھتے رہیں اسے۔ رسم کل مراد ہے، تیسرا دن۔ اب مصنف بتاتے ہیں کہ مرزا محمد سعید ادبی اور قومی شخصیت تھے، اب ان کی بیماری کی خبر بھی پتہ ہونی چاہیے تھی، ان کے ہزاروں شاگرد تھے، وہ بڑے اساتذہ میں سے تھے، پھر بڑے لکھاریوں میں سے تھے، ان کے پڑھنے والے بہت سے تھے، تو ایسی شخصیت تو جب بیمار ہوتی ہے تو تب بھی خبریں گردش میں ہوتی ہیں، لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے، مجھے دلی چوٹ پہنچی کہ آج پروفیسر صاحب کا رسم کل ہے، آج ادا کی جائے گی، آج انہیں مرے ہوئے وفات پائے ہوئے تیسرا دن ہے اور ہمیں آج پتہ چل رہا ہے، وہ بھی اخبار کے ذریعے۔
تو یہ ہماری بے خبری ہے، یہ ہماری غفلت ہے۔ تو جب کہ ان کی وفات کی اطلاع بھی مجھے اخبار کے ذریعے ہم سب کو مل رہی ہے، تو ایسی شخصیت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہمیں تو نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے تھی، ہمیں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے تھی، مزاج پرسی کرنی چاہیے تھی۔ خاموش زندگی خاموش موت۔ اب خاموش زندگی یعنی وہ نمود و نمائش کے قائل نہیں تھے، ان کا تعلق دلی کے شرفاء میں اور امراء میں اور متمول خاندان سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ تھے، امراء میں سے ہوتا تھا۔ تو یہاں بھی ان کے ذریعہ آمدن جو ہے وہ اچھا خاصا تھا، یعنی وہ سرکاری پروفیسر تھے، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ اچھے کپڑے نہ پہن سکتے، یا گاڑی نہ رکھ سکتے، یا گھر نہ رکھ سکتے، لیکن انہوں نے نہ تو گاڑی رکھی، نہ انہوں نے کوئی بھڑکیلے اور چمکدار اور بہترین ملبوسات استعمال کیے، نہ وہ طرح طرح کے کھانوں کے شوقین تھے۔ اس کے علاوہ یہ ذاتی نمود و نمائش کے علاوہ وہ پبلک پلیٹ فارم پر نہیں آنا چاہتے تھے، وہ لوگوں میں پذیرائی کے قائل نہیں تھے کہ میرا نام ہو، میرا مقام ہو، میری پذیرائی ہو، میرا مرتبہ ہو، لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریفیں کریں، ایسا بھی نہیں چاہتے تھے۔ پھر یعنی وہ عموماً لوگوں میں خواہش ہوتی ہے کہ میں جاؤں تو لوگ ادب احترام سے نہ صرف کھڑے ہوں بلکہ میری تعریف اور میری تحسین کریں، تو اس طرح کے وہ قائل نہیں تھے۔ تو اب وہ نمود و نمائش نہیں چاہتے تھے، پبلک پلیٹ فارم پر نہیں آتے تھے، تعریف کی تمنا نہیں تھی، صلے کی طلب نہیں تھی، تو خاموش زندگی گزاری۔ تو جیسے زندگی خاموش گزاری، مٹی ہوئی زندگی، اسی طرح ہی خاموشی سے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے مرنے کی بھی خبر کہیں سے نہیں ملی، بیماری کی خبر بھی کہیں سے نہیں ملی، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب مرزا صاحب کی علالت مزاج طبیعت کی خرابی یا مرض الموت، وہ بیماری جس میں موت آئے، مرض الموت وہ بیماری جس میں موت آئے کی اطلاع خبر اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ یعنی وہ ادبی شخصیت تھے، ادبا میں ان کا مقام تھا، ان کے ہزاروں شاگرد تھے، تو ایسی شخصیت جو اہم ہو، اس کا تو بیماری کا، اس کے رہن سہن کا، اس کی سرگرمیوں تک کا پتہ ہوتا ہے۔ تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ مرزا صاحب کی طبیعت کی خرابی کا بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ بیمار ہیں، اور اتنی شدید بیماری کہ جس میں ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، وہ آہستہ آہستہ موت کے بے رحم پنجوں کی گرفت میں آتے جا رہے تھے، اس کی خبر بھی کہیں سے نہیں ملی کہ بھئی اتنے شدید بیمار ہیں کہ اب شاید اس دنیا سے رخصتی ہو جائیں، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ اور کہتے ہیں کہ حد یہ، انتہا یہ کہ پرسوں گزرے ہوئے کل سے پچھلا دن، آنے والے کل سے نہیں، گزرے ہوئے کل سے پچھلا دن، وہ رحلت فرما گئے۔ رحلت فرمانا انتقال کر جانا، وہ انتقال کر گئے۔ یعنی انتہا یہ نہیں، بیماری کی خبر بھی نہیں ملی، اس شدید بیماری کی خبر بھی نہیں ملی جس میں وہ وفات پا گئے، اور انتہا یہ کہ فوت ہی ہو گئے، اور تب بھی ہمیں نہیں پتہ چلا۔ اور ان کے سینکڑوں میں بیٹے نون نہیں آتا۔ یہ عموماً ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں کہ جو ایسے سینکڑوں ہوتا ہے، یہ غلط ہے، سینکڑوں میں نون نہیں آتا، یہ سینکڑوں لفظ ہے، کئی سو، یہ یاد رکھیں، مصنف نے بالکل درست استعمال کیا ہے، یہ غلط ہے کہ ان کے سینکڑوں، کئی سو دوست، احباب، حبیب دوست کو کہتے ہیں، اس کی جمع احباب ہوتی ہے، اور قدردانوں، قدر کرنے والے جو ان کی تعلیمی کاوشوں اور ان کی ادبی کاوشوں کی قدر کرتے تھے، ان کو اس سانحہ ارتحال، وفات کا افسوسناک واقعہ، سانحہ ارتحال، وفات کا افسوسناک واقعہ، اس کی خبر تک نہ ہوئی، خبر اطلاع۔ کہتے ہیں یہ انتہا یہ کہ آخری بات یہ ہوئی اور حد یہ ہو گئی کہ وہ وفات پا گئے، تب بھی کئی سو جاننے والوں، کئی سو قدر کرنے والوں، سینکڑوں طلباء اور دوستوں، ان سب کو پتہ ہی نہیں چلا۔ افسوس، مصنف تاسف کا، دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اتنا بڑا صاحب کمال، مہارت رکھنے والا شخص، اپنے فن میں کامل شخص، صاحب کمال، مہارت رکھنے والا شخص، کاملیت رکھنے والا شخص ہم میں سے اٹھ جائے، اٹھ جانا، وفات پا جانا، بیٹھے ہوئے نہیں تھے کہ اٹھ گئے تھے، اٹھ جانا، وفات پا جانا۔ ہم اس گلی سے یوں اٹھے جیسے کوئی جہان سے اٹھتا ہے،
تو جہان سے اٹھنا مر جانا، یہ وہ ہے اٹھ جائے، کہ وہ اٹھ جائے، وہ وفات پا گئے، اٹھ گئے، اور اس کی سناونی خبر، موت کی خبر ہم تک نہ پہنچے۔ یعنی اتنا بڑا مصنف، مذہب اور باطنیت جیسی کتاب لکھنے والا، جو اردو کی 100 بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب مانی جاتی ہے، وہ لکھنے والا شخص، اتنی بڑی شخصیت کہ پطرس جیسے، بخاری جیسے لوگ ان کے شاگرد تھے اور وہ ان کی قدر کرتے تھے، اتنے بڑے استاد وہ وفات پا گئے ہیں، تو وہ پڑھانے میں بھی کامل تھے، وہ لکھنے میں بھی کامل تھے، وہ چلے گئے اور کسی کو اطلاع تک نہیں ہوئی۔ آج اخبارات میں لکھا گیا ہے کہ مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ کتنے بے خبر، غافل ہیں ہم، ویسے بے خبر تو انجان، یہاں مصنف کہنا چاہتے ہیں ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم غافل ہیں۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، شعار، پہچان، طریقہ، وتیرہ۔ زندہ قومیں اس طرح نہیں کرتی کہ وہ اپنے ایسے صاحبان کمال سے غافل ہو جائیں، کہ اپنے اہل کمال سے، کاملیت رکھنے والے لوگوں سے غافل ہو جائیں، بے خبر ہو جائیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ زندہ قومیں اپنے کام آنے والے، اپنے ادبا، اپنے شعراء، اپنے سائنسدانوں اور اپنے مدد کرنے والے اور فلاحی کام کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ زندہ قومیں جو ہیں وہ یوں نہیں کرتی کہ وہ کام لیں اور ان کو بھول جائیں۔ تو جیسا کہ مرزا صاحب کی قومی خدمات تھی، وہ مسلم لیگ کے صوبائی صدر بھی رہے تھے، وہ بڑے لکھاری بھی تھے، وہ بڑے استاد بھی تھے، تو جن قوموں کی روایات زندہ ہوتی ہیں، جن کے رواج زندہ ہوتے ہیں، تو جن لوگوں نے ان روایات اور ان رواجوں کو تشکیل دینے، اس قوم کو نام دینے، اس کی بھلائی کے کام کیے ہوتے ہیں، وہ قومیں اپنے ایسے مشاہیر کو، ایسے کام آنے والے لوگوں کو یاد رکھتی ہیں۔ شعار کے لغوی معنی طریقہ اور وتیرہ ہوں گے۔ تو یہاں ترجمے میں لکھ لیں گے کہ زندہ قوموں کی یہ انداز نہیں ہوتا، کہ یہ پہچان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، غفلت، بے خبری، مجرمانہ، جرم پر مبنی، یعنی یہ غلطی نہیں ہے، یہ سستی نہیں ہے، یہ جرم ہے کہ آپ ایسی شخصیت کو بھول جائیں۔ جب ظاہر ہے زندہ قومیں ایسے لوگوں کی قدر کرتی ہیں تو باقی لوگوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ویسا بنیں۔ اور جب آپ اہل کمال سے غافل ہو جائیں تو سب جانتے ہیں کہ کوئی قوم قدر نہیں کرتی ہے تو کوئی اس طرح آگے آنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، تو قوم میں پجمردگی اور سستی کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی جو غفلت ہے یہ جرم پر مبنی ہے کہ ایسی شخصیت کو رخصت کرتے وقت بھی یاد نہ رکھا جائے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے، یعنی ہم ان سے بے خبر تھے، ان سے فیض یاب نہیں ہو رہے تھے، یا ہم ان کی قدر نہیں کر رہے تھے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک ہی اچانک ہم سے چھین لیا گیا۔ یعنی اللہ پاک نے ہمیں ایسی شخصیت جو قوم کے لیے فائدہ مند تھی، اس کو اگر اللہ پاک نے اپنے پاس سے بلا لیا تو ظاہر ہے اللہ پاک نے پھر ہمیں سزا دی ہے کہ یوں اپنے پاس سے بلا لیا، ہم زندگی میں بھی قدر نہیں ان کی صحیح طرح کر رہے تھے اور مرنے کے بعد بھی قدر نہیں کی، مرتے وقت بھی قدر نہیں کی۔ تو اب آپ اس کے میننگ بھی میرے بچوں ساتھ لکھ چکے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ باتیں بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ ان باتوں کو ترتیب سے لکھنا جو ہے، جملے کے اندر جو باتیں ہیں یہ شرح یا تشریح ہوگی۔ سیکنڈ پیسج، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم جاننے والا، علم رکھنے والا، عالم دنیا، جہان۔ عربی کی مشہور کہاوت ہے الموت العالم موت العالم، یعنی ایک عالم فاضل شخص کا مرنا ایک جہان کی موت ہوتی ہے۔ ایک عام شخص کے مرنے سے ایک فرد کی کمی واقع ہوتی ہے، یا اس کے اہل خانہ کو یا کچھ جاننے والوں کو نقصان ہوتا ہے، لیکن ایک عالم شخص کے مرنے سے اس سے فیض یاب ہونے والے، اس سے فائدہ اٹھانے والے، اس سے تربیت پانے والے، اس سے اصلاح لینے والے، اس کی مدد سے راہ راست پر آنے والے ہزاروں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ ہدایت کی شمع ہوتا ہے، اس سے لوگ اپنے جہالت کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں، اپنی زندگی کی الجھنوں کو سنوارتے ہیں، الجھنوں کو سلجھاتے ہیں، اس کی مدد سے لوگ راہ راست پر آتے ہیں، وہ آنے والی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ بگڑے ہوئوں کو سنوارتے ہیں۔
تو ان کے مرنے سے ایک وہ تمام لوگ جو مستفید ہو رہے ہوتے ہیں ان سب کا نقصان ہوتا ہے. تو یوں ایک شخص کے مرنا، ایک شخص کی کمی، عام شخص کا مرنا ایک شخص کی کمی، اور ایک عالم کا مرنا ایک پورے جہان کی وفات ہے. یہ پہلے جملے کی اب تشریح کریں گے. ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اندازہ تخمینہ، کہ مرزا صاحب کے رخصت الوداع ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. اگلا سینٹنس سادہ پڑھ کے پھر آپ بتائیں گے آپ کو. اب ان کی عدم موجودگی، غیر موجودگی رہ کر بار بار ہمیں ان کی یاد دلائے گی. کہتے ہیں ابھی تو وہ وفات پا گئے ہیں، فوری طور پر ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کے جانے سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، لیکن جب جوں وقت گزرے گا ان کی کمی محسوس ہوگی. وہ لوگ جو ان سے فیض یاب ہوتے تھے، وہ بچے جو ان سے مستفید ہوتے تھے، جو ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، وہ جن نقطوں کی وضاحت کرتے تھے، جن الجھنوں میں رہنمائی فرماتے تھے، جب ان کو رہنمائی کرنے والا نہیں ملے گا تو بار بار ان کی یاد آئے گی کہ مرزا صاحب ہوتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، مرزا صاحب ہوتے تو یوں نہ ہوتا. اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا مفارقت، میم فے الف رے کاف کینچی والا مفارقت کا گھاؤ گہرا زخم بڑھتا جائے گا. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کمی شدت سے محسوس ہوگی، اور شدت سے یہ دکھ محسوس ہوگا کہ کاش مرزا صاحب زندہ ہوتے، اور کاش وہ جدا نہ ہوئے ہوتے، کاش ہم نے ان کی زندگی میں قدر کی ہوتی اور ان سے فائدہ اٹھایا ہوتا. مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کی علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے. واقف آگاہ، ادب سے متعلقہ کارنامے، علم سے متعلقہ. مرزا صاحب نمود و نمائش اور شہرت اور پذیرائی کے قائل نہیں تھے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شعراء اور ادباء داد و تحسین کے طالب ہوتے ہیں، وہ ناموری اور پذیرائی کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ دکھاوا چاہتے ہیں، وہ لوگوں میں نام چاہتے ہیں، لوگوں کے ہاں شہرت اور پذیرائی چاہتے ہیں. مرزا صاحب میں یہ بات نہیں تھی. وہ کام کرتے تھے اپنی ذاتی تسکین کے لیے، نیچے ذکر آئے گا. انہوں نے کبھی بھی عوامی سطح پہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کیے، اسی لیے کہا گیا وہ خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے. اوپر ہم نے پہلے پیسج میں اس کی تشریح کی تھی کیسے خاموش زندگی تھی ان کی. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ زندہ تھے تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی بہترین کتابیں لکھی ہیں اور کیسا بہترین کام کیا ہے. اتنے خاموش کام کرنے والے تھے. ہمارے ہاں تو معمولی سے کام کر لیجیے ڈھنڈورا پیٹ جاتا ہے کہ یہ میں نے کام کر ڈالا ہے، اتنا عمدہ غزل لکھ ڈالی ہے، اتنی عمدہ کتاب لکھ ڈالی ہے. وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسی شہرت کے قائل نہیں تھے. دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے. شہرت، مشہوری. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مرزا صاحب جو شہرت ہے یہ آپ کے حلقہ ابواب کو بڑھا دیتی ہے. آپ لوگوں میں لوگ آپ سے زیادہ رابطے کرنے لگ جاتے ہیں. پھر آپ کی نجی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اور تخلیقی زندگی بھی. رابطے حد سے بڑھ جائیں تو پھر اس میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں اور وقت کی قلت ہو جاتی ہے، تو آپ اس طرح کی تخلیقی سوچ بچار کا تخلیقی کام نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر سکتے ہیں. تو رابطے حد سے بڑھیں تو غم ملتے ہیں، اسی لیے ہم لوگوں سے ذرا کم ملتے ہیں. جیسا کہ شاعر نے کہہ رکھا ہے تو روابط بڑھنے سے پریشانیاں بڑھتی ہیں. اسی لیے مرزا صاحب روابط نہیں بڑھاتے تھے. نجی زندگی، خاندانی زندگی، خانگی زندگی الگ متاثر ہوتی ہے، سکون الگ برباد ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر لوگوں کی توقعات بن جاتی ہیں. لوگ آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، آپ کو ان کے طرح طرح کی فرمائشیں پوری کرنی پڑتی ہیں. تو وہ اور پھر تخلیق کے لیے کام ہی نہیں ملتا. وہ بیٹھک بنتی ہے، محفلیں جمتی ہیں، وہ وہاں پہ گپیں لگتی ہیں، آپ کو ادبی مجالس میں جانا پڑتا ہے، وہاں پہ مختلف کتابوں پہ تبصرے پیش کرنے پڑتے ہیں. تو اس سے اصل کام متاثر ہوتا ہے. اسی لیے مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر عوامی سطح پر آنا پسند نہیں کرتے تھے. اب اگلی بات ہے جی، کام کرتے تھے ستائش، تعریف کی تمنا خواہش اور صلہ اجرت بدلہ کی پرواہ فکر سے بے نیاز ہو کر، بے پرواہ ہو کر. کام دو مقاصد کے لیے کرتے ہیں لوگ، یا تو اس کے پیسے اچھے ملیں گے، یا پھر نام ہوگا، مقام ہوگا، رتبہ ہوگا.
لوگ کہیں گے بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا ادیب ہے، بہت عمدہ سیاستدان ہے، بھائی بہترین کھلاڑی ہے، بہترین انسان ہے، تو واہ واہ ہوگی، تعریف ہوگی۔ تعریف انسان کی سرشت میں ہے، اللہ پاک نے خود تعریف پسند کی ہے، تو اس کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر بھی تعریف چاہنے کی فطرت موجود ہے۔ تو لوگ اس لیے کام کرتے ہیں کہ تعریف ہوگی، یا پھر اس لیے کرتے ہیں کہ اجرت اچھی ملے گی۔ یعنی اب ایک تو تعریف کے لیے کام کیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے پیسے اچھے ملیں گے، اجرت اچھی ملے گی، اس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں مرزا صاحب تو ان دونوں مقاصد کے لیے کام ہی نہیں کرتے تھے، نہ وہ پیسوں کے لیے کام کرتے تھے جتنے ادبی تخلیقی کام کیا ہے، نہ تعریف کے لیے کیا ہے، نہ پذیرائی کے لیے کیا، بلکہ کیا کام کرتے تھے اپنی تسکین، اپنے سکون کے لیے۔ ان کی فطرت میں لکھنا تھا، لکھنے سے انہیں سکون ملتا تھا، تو وہ اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے، نہ کہ پذیرائی اور پیسے کے لیے لکھتے تھے۔ کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، یعنی میرا یہ کام ہے، میں نے لکھنا ہے، تو اس میں بھلا پذیرائی والی کون سی بات اور اس میں پیسوں والی کون سی بات؟ یہ میرا کام ہے تو مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے یہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے، تو اس میں پیسے اور تعریف کہاں سے آ گئی؟ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے، فرمائشی تقاضے کے کہ لوگ کہیں یہ کام کر دیں، ایسا ناول لکھ دیں، ایسی کتاب لکھ دیں، اس طرح کا مضمون لکھ دیں، اس طرح کی تبصرہ کر دیں، جیسے کہ لوگ اپنے شعراء سے مرضی کے فلیپ لکھوا لیتے ہیں، مرضی کی ادبی تنقید کروا لیتے ہیں، مرضی کے اپنے اوپر مضمون لکھوا لیتے ہیں، اپنی مرضی کی کتابیں لکھوا لیتے ہیں۔ ایسا کسی کے کہنے پر کوئی کام کبھی انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے، یہ جو 55 سال ہے، یہ مصنف فوت ہو گئے تھے 67 میں، اب جب مضمون لکھا گیا اس سے 55 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ سر عبد القادر، بیرسٹر شیخ سر عبد القادر، جنہوں نے اقبال کی پہلی کتاب بانگ درا کا دیباچہ، پہلی اردو کتاب، ناٹ پرشین، پہلی اردو کتاب جو 1924 میں شائع ہوئی تھی، بانگ درا، اس کا دیباچہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ان کے رسالہ، مجلہ، جریدہ، میگزین، رسالہ، مجلہ، جریدہ، میگزین، مخزن، رسالے کا نام ہے، لٹرلی مطلب ہوتے ہیں خزانہ، میں مضامین لکھے۔ کہتے ہیں یہ شروع میں انہوں نے مشہور رسالہ مخزن میں جو سر عبد القادر چھاپتے تھے، بیرسٹر شیخ عبد القادر، اس میں مضمون شروع میں لکھے تھے 55 سال پہلے، مگر شیخ صاحب کے کہنے پر نہیں لکھے، بلکہ جب خود ان کا دل لکھنے کو چاہا تھا تب انہوں نے لکھے۔ شیخ صاحب کے کہنے پر نہیں لکھے، اپنا دل چاہ رہا تھا کہ میں لکھوں تو اس لیے لکھے۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے کہ بھئی سیاست میں فائدہ ہوگا، بڑا عہدہ ملے گا، بڑا رتبہ ملے گا، وہ میرے جملوں سے، میری تحریروں سے لوگوں میں اس کا امیج بہتر ہوگا اور وہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، یا مجھ سے خوش ہوگا، فلاں حکمران خوش ہوگا، اس کام کے لیے وہ نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے کہ بدلے میں اجرت زیادہ ملے گی، کتاب چھپی تو اس کی جتنی اشاعتیں زیادہ ہوں گی اتنے روپے پیسے اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ مجھے زیادہ ملے گی، اس کی رائلٹی زیادہ ملے گی، ایسا نہیں تھا۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، یا مراد ہے ناراض ہو جانا، اریٹیٹ ہو جانا۔ وہ پیسے کے ذکر پر باقاعدہ ناراض ہو جاتے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں بکنے کی چیز ہوں اور میری تحریری کاوشیں جو ہیں یہ بکنے کی چیز ہیں، تو وہ اس پر وہ چڑ جاتے کہ پیسے کے لیے آپ کام کروانا چاہتے ہیں، اور انہیں منانا، رضامند کرنا مشکل ہو جاتا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاہور میں اردو بازار تھا، یہاں کتابیں چھاپی جاتی تھیں، پھر دہلی، پھر آگرہ میں پرنٹنگ پریس تھے، تو یہ معروف جگہ تھی اردو کی کتابیں چھاپنے کی۔ تو اردو کے ایک بڑے پبلشر، لاہور کے مختلف پبلشروں نے کتابیں چھاپنے والا، کتابیں شائع کرنے والا، انہوں نے ان سے کتابیں لکھوانی چاہییں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، یعنی اجرت کے طور پر کافی بڑی رقموں کی پیشکش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، یعنی کسی کے کہنے پر رائلٹی کی غرض سے انہوں نے نہیں لکھا۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا، یاسمین چنبیلی کو کہتے ہیں، جیسمین کو، لیکن یہاں ناول کا نام ہے، ناول، نئی اور لمبی کہانی، ناول، نئی اور لمبی طویل کہانی، تو اپنے ایک شاگرد، تلمیذ نہیں، تلمیذ، تے لام میم یہ زال، تو اپنے ایک تلمیذ پبلشر، کتابیں چھاپنے والے کو بے مزد، بغیر پیسوں کے، بغیر اجرت کے، بغیر مزدوری کے دے دیا، بغیر روپوں، بغیر قیمت کے بے مزد دے دیا۔
یعنی پہلا ناول لکھا تب بھی بغیر اجرت کے دے دیا. اس کے کچھ عرصے بعد عرصہ مدت دوسرا ناول خواب ہستی لکھا. زندگی کا خواب میننگ ہے لیکن کتاب کا نام ہے. اسے بھی بغیر کچھ لیے دے چھپوا دی. یعنی پیسوں کی رائلٹی کی کوئی بات نہیں کی. تو وہ پیسوں کے لیے تو لکھتے نہیں تھے, ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے, اور یہ ناول بھی ذاتی تسکین کے لیے لکھے تھے. یہ تھے ہمارے پہلے 2 پیسیجز, ان کو ہم نے ڈی کوڈ کر کے پڑھا. آپ اسی طرح جیسے ہم جملوں میں بتائے جا رہے تھے, آپ اسی طرح سمجھ کر پڑھیں اور پھر ان کو ترتیب سے ان کی وضاحت کر دیں. یہ انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کریں گے ہم اپنے اگلے لیکچر میں. تو امید ہے جہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا, اور آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اپنے میننگ لکھے ہوں گے اور پوائنٹس بھی لکھے ہوں گے جو ان جملوں کے اندر تھے, تاکہ بعد میں وضاحت کرتے ہوئے آپ اچھے طریقے سے انہیں ان کی تشریح لکھ سکیں. اگر آپ پوائنٹس نہیں لکھ سکے کس جملے کی کیا وضاحت تھی, تو اس لیکچر کو دوبارہ سنیں. انشاءاللہ یہاں سے آگے آغاز کریں گے. خدا حافظ. والسلام.